20ویں صدی کے عین وسط میں دلیپ کمار مشہور ترین اداکار تھے اور مدھو بالا کو ہندوستان کی وینس کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کی منگنی پہ ان کے مداحوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، لیکن مدھو بالا سے دلیپ کمار کی شادی نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اردو امپائر چینل آج دلیپ کمار کو اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ وہ ایک وجیح اور بڑے اداکار تھے۔ دلیپ کمار کی منگیتر مدھو بالا تھیں اور بیگم سارا بانو کیسے بنی؟ 20ویں صدی کے عین وسط میں دلیپ کمار جو پیدائشی مسلمان تھے اور ان کا نام یوسف خان تھا، ہر ہندوستانی کے محبوب ترین اداکار ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگ مدھو بالا کو خواتین اداکاراؤں میں بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ وہ بھی نسلاً مسلمان اور پٹھان گھرانے سے ہی تعلق رکھتی تھیں۔ مدھو بالا کا اصل نام ممتاز بیگم تھا اور ان کے والد عطاء الرحمن انہیں جب ممبئی لے کر آئے تو اپنی من موہنی اور حسین صورت سے مدھو بالا کو فلم انڈسٹری میں چھاتے دیر نہیں لگی۔ اس وقت کے مشہور ترین اداکار دلیپ کمار ہی تھے، سو دونوں کی بیشتر فلمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ ان دونوں کی آپس کی پسندیدگی بھانپ کر مدھو بالا کے والد نے پہلے تو بیٹی کو عمر کی اونچ نیچ اور دلیپ کمار کی دیگر مردانہ خواص بتا کر باز رکھنا چاہا۔ دلیپ کمار ان سے کئی برس بڑے اور سخت گیر پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مدھو بالا کو ایک روایتی گھر میں نظر بند ہونا پڑتا، مگر دلیپ کمار نے انہیں رام کر لیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتی اور انہیں کورٹ میرج کی فکر میں دیکھ کر بادلی ناخواستہ مدھو بالا کے والد نے بیٹی کی منگنی دلیپ کمار سے کر دی، مگر وہ دلیپ کمار کے بددستور دشمن ہی رہے اور دلیپ کمار ان کے دشمن بن گئے تھے۔ ان کی نوک جھونک اور طنز فلموں کے سیٹ پہ عام سی بات تھی۔ تبھی پہلے مدھو بالا کے والد نے دلیپ کمار کو نکاح کے وقت اپنے خاندان بھر کی شمولیت کا کہا اور ایک لمبی چوڑی رقم بطور حق مہر کا کہا۔ دلیپ کمار کے خاندان والے ایک فلمی ہیروئن کے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے خاندان میں شمولیت کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ دلیپ کمار نے حق مہر پہ طنز کرتے جھگڑے کیے تو مدھو بالا کے والد نے بیوی کی کمائی پر نظر رکھنے والا حرام خور کہہ دیا۔ پھر ایک مشہور فلمی سیٹ پر دلیپ کمار کی وجنتی بالا سے بے تکلفی پہ مدھو بالا بھی چڑ گئیں۔ اختلافات اتنے بڑے کہ مدھو بالا کے والد نے دلیپ کمار کو عدالت میں گھسیٹ لیا۔ نہ تو دلیپ کمار سسر سے جھک کر بات کرنے کو تیار تھے، نہ مدھو بالا باپ کے بغیر شادی پر تیار تھی۔ یوں غیر اعلانیہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ پھر ایسے میں کشور کمار نے مدھو بالا کی دلجوئی کرنا شروع کر دی، جبکہ وہ مستقل بیمار باپ اور دلیپ کمار دونوں سے نالاں تھی۔ کشور کمار نے جب اسلام قبول کرنے کا عندیہ دیا اور ان کے گھر والے بھی مدھو بالا سے راضی تھے، تب ایک دن چپ چاپ مدھو بالا نے کشور کمار سے نکاح پڑھوا لیا۔ اس نکاح کے بعد بھی دلیپ کمار کافی عرصے تک تنہا رہے، یہاں تک کہ ان سے 22 برس چھوٹی سارا بانو ان پہ عاشق ہو گئیں۔ وہ مدھو بالا سے کئی برس چھوٹی تھیں اور مدھو بالا اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ امریکہ میں تھیں، اور بالآخر دلیپ کمار کے گھر والے ایک بگڑی رئیس زادی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کو تیار ہو گئے۔ مگر بہرحال سارا بانو نے یہ شادی بہت اچھی طرح نبھائی۔ کہا جاتا ہے کہ سارا بانو نے نہایت کامیاب ڈرامے کرتے دلیپ کمار سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ مشہور فلمی مصنف علی سفیان آفاقی نے اپنے فلمی سفر نامے میں لکھا ہے کہ سارا بانو کی والدہ پری چہرہ نسیم بانو، جو اپنے وقت کی ایک مشہور فلم اسٹار تھیں، انہوں نے دلیپ کمار سے کہا کہ امریکہ کی تعلیم و تربیت نے سارا کو بگاڑ دیا ہے۔ ان کا باپ نواب تھا، وہ ایک غیرت مند پٹھان ہے، تو وہ سارا کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتے تاکہ وہ ماں کے بعد بھی عزت سے اس دنیا میں رہ سکیں۔ اور دلیپ کمار نے، جو مدھو بالا کی بے وفائی کے بعد سخت دکھی تھے، انہوں نے سارا بانو کو اپنا نام دے دیا۔ جبکہ مدھو بالا 2 برس بعد لندن میں کینسر کی بیماری کے ہاتھوں مر گئیں، تب ان کی پڑھی لکھی بیگم بھی ان کا ساتھ ممتاز عرف مدھو بالا کے جنازے میں شامل ہوئی تھیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ہر بار آپ کے لیے ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ شکریہ۔